السلام علیکم۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیز ہے اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہے کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ کر بھی آئے تو خود کا آنا خود ہم پر بھاری گزرنے لگتا ہے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہیں۔ پورا دن خاموش رہنا، نہ کوئی اخبار پڑھنا، نہ ریڈیو سننا، نہ کسی کی باتیں سننا، مکمل طور پر سست رہنا اور دنیا کے حالات سے بالکل بے پرواہ ہونا ایک انسان کے لیے سب سے بہترین دوا ہے جو وہ خود کو دے سکتا ہے۔ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی خوش اخلاقی اور صحت طبقائی باتوں سے خود کو تمہارا مخلص ترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی میں لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان کی میٹھی زبان سے نہیں، ان کے عمل سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کبھی کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ پچھتاوے بھی جرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا خدا کو کہہ دیا کہ میں نہیں کرتا سجدہ اور مردود ہو گیا، اور خدا اتنا بڑا سیکولر ہے کہ اس نے اختلاف رائے پر شیطان کو مارا نہیں بلکہ مہلت دی کہ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو کر لے، لیکن یہ خدا کے ماننے والے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ جو خوف زیادہ کرنا چاہے اسے کبھی خوف زیادہ مت ہو۔ لوگ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں اور میں اچھے لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ علم والوں سے، صبر والوں سے ڈر لگتا ہے، سخاوت سے، جرف والوں سے ڈر لگتا ہے، بلا وجہ محبت کرنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ سنبھال کر رکھیے ایسے لوگوں کو، یہی تو چیز ہے سنبھال کے رکھنے کی۔ ثابت قدم رہیے۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے جس چیز پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کا ثابت قدمی ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ زندگی میں اگر ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کے کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے۔ اپنے پرسکون سی یاد میں
لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔